حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ یہ صحیح نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر ایام کا روزہ رکھتے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مروی ہے کہ میں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کہنے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے لگتے تو ہم کہتی کہ آپ تو روزے سے ہی ہیں، یعنی آپ تو روزے ہی رکھتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اکثر ایام میں روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا ہو اور صبح تک ساری رات میں نماز پڑھتے رہے ہوں اور رمضان کے علاوہ کسی اور مکمل مہینے کے روزے رکھے ہوں۔ اسی طرح صحیحین میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما صام النبی شہرن کاملا قط غیر رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے نہیں رکھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور رجب اور شعبان کے مابین ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور شعبان کے رمضان کے درمیان ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔